آج اگر کسی علاقے کے اندر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر دے تو سب اس کو ایسے ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس علاقے کے اندر بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ سب کے چہرے کے ایکسپریشن بدل جاتے ہیں، فیلنگز بدل جاتی ہیں، سب کو ایسے لگتا ہے کہ اس علاقے کے اندر قیامت آ پڑی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ یار اتنا بڑا کارنامہ سر انجام انہوں نے دے دیا، جبکہ اس علاقے کے اندر انہی لوگوں کے آس پاس کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کس پر تہمت لگا رہا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے۔ لوگوں کو یہ سب کچھ گناہ ہی نہیں لگتا، اندر سے گناہ کی فیلنگز نہیں آتی، بلکہ خود بھی بھر بھر کے یہ سارے کام کرتے ہیں، لوگ بھی کرتے ہیں، نہ کسی کو کوئی روکتا ہے، نہ ہی کوئی اندر گناہ والی فیلنگز آتی ہے۔ یعنی کہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ جو گناہ میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ یہ حقوق الناس کے اندر آ جاتے ہیں، شاید زنا سے بھی بڑے ہیں، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور غیبت کے بارے میں یہ ہے کہ جو غیبت ہے اشد من الزنا، یعنی یہ غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح کسی مومن کا دل توڑنا، اس کی مذاق اڑانا، یہ غیبت سے زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، کیونکہ یہ حقوق الناس کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح سود کھانا، سود کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے گویا اس نے 70 دفعہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا گناہ تو ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ آج تک کسی نے اپنی ماں کے ساتھ تو زنا نہیں نہ کیا، کوئی زنا کر دے اپنی ماں کے ساتھ تو یہ بات صرف علاقے تک نہیں پھیلے گی، محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ لوگ ڈسکس کریں گے کہ اتنا بڑا گناہ کر دیا، جبکہ جو سود کھاتا ہے وہ 70 دفعہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اور علاقے میں لوگ ایک دوسرے کو بھر بھر کے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ادارہ ہے جو ₹1,00,000 قرضہ دے رہا ہے اور بدلے میں 1,25,000 وصول کرتا ہے، یعنی سود لیتا ہے 25,000، خود بھی آپ سود پہ قرضہ لیتے ہیں، لوگوں کو بھی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں بھر بھر کے۔ تو لوگوں کی نظروں میں تو یہ تو گناہ ہی نہیں رہا، اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، گناہ کی فیلنگ نہیں آتی۔ شاید یہی وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ بلکہ یقیناً لگتا ہے کہ یہی وہ دور ہے، یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت میں آج لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔